मैं 2,63,00,000 राम 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 लिखा, लेकिन अभी तक राम मेरे पास आया नहीं। क्यों? बराबर, क्योंकि आपने मुझे गॉड कहा, इसीलिए मैं गॉड थोड़ी बन जाता हूँ। आपके साथ आप मुझे भी घसीट रहे जहन्नम में। एक सत्य, एक प्रमाण में चलने वाला को गर्व, एक संतोष देता है। आप वन काइंड ऑफ यूर ए गॉड, डॉक्टर जाकिर हुसैन वन काइंड ऑफ गॉड, वो बुलाए तो इतना आदमी आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हिंदुओं में भी अच्छे लोगों की कमी नहीं जो सबको इंसान के तौर पर देखते हैं, न कि अलग मजहब होने के बायस एक दुश्मन की हैसियत से पहचानते हैं। जैसे कि आज भारत में नजर आता है कि मुसलमान होना ही मुजरिम से बदतर सलूक के लायक बना देता है। इंतहा पसंदी इंतहा को छू रही है, मगर वहीं कुछ ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो कि मुसलमानों को अपने साथ उठता बैठता देखकर बर्दाश्त भी करते हैं और उनसे हुस्ने सलूक भी करते हैं। ऐसा ही एक किरदार डॉक्टर जाकिर नाइक के पास भी आया। नारायण वेंकटेश नामी इस हिंदू शख्स की उम्र 60 साल के लगभग थी और ये अपनी बातों से बहुत ही चुलबुला मालूम होता था। ऊंची आवाज में बात करता था, बार बार डॉक्टर जाकिर नाइक की बात काट रहा था और अपनी बात को बीच में रखता था। अगर कोई और इसकी जगह होता तो शायद उसको खूब सुनना पड़ती, मगर चूंकि इस शख्स की उम्र बहुत ज्यादा थी और ये तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहा था, और वैसे भी बूढ़े अफराद की आदत ऐसी ही होती है कि वो अपने से छोटे को अपना तजुर्बा बताने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो डॉक्टर साहब ने भी इसकी बात का बुरा नहीं मनाया, बल्कि खूब लुत्फ उठाया और बात बात पर कहे लगाए। साथ ही अपनी बात भी दलाइल के साथ उस शख्स के सामने रखी। नारायण ने कहा कि मैं हिंदू हूँ, मगर मैं कुरान को मानता हूँ, मैं बाइबल को मानता हूँ और गीता को भी मानता हूँ। मैं सबको एक ही नजर से देखता हूँ, मगर मेरा सवाल है कि मुसलमानों में शेख, मुल्ला, सैयद, पठान क्यों हैं? ब्राह्मण, खत्री, चंडाल और शूदर क्यों हैं? इसका जवाब मुझे अभी चाहिए। जितना आदमी इधर ये भाषण सुनने के लिए आया कुरान, वो सबको मैं अल्लाह से प्रार्थना करता है कि ये लोग का संसार बाल बच्चे सुखी रहो। God came here to years for good protection only. Zakir Hussain came here for good protection only. अच्छा, अभी मेरा नाम नारायण वेंकटेश अय्यर, धारावी में रहता है। मैं हिंदू है, लेकिन मैं कुरान को मानता है, मैं बाइबल को मानता है, मैं गीता को मानता है। आई लुक इक्वल फॉर ऑल। लेकिन मैं डॉक्टर साहब को ये पूछना चाहता है, शेख, सैयद, मुल्ला, पठान क्यों रखा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, चंडाल, शूद्र क्यों रखा? इसको आंसर अभी चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स की बहुत हौसला अफजाई की कि इस उम्र में भी सीखना चाहता है। हालांकि इस उम्र तक आते आते इंसान में सीखने की कुव्वत और इसकी बर्दाश्त इंतहाई कम हो जाती है। सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जहाँ तक पठान, मुल्ला, शेख वगैरह का ताल्लुक है तो ये खानदानी निजाम है। पठान, मुल्ला या शेख होना किसी इंसान को दूसरे से ज्यादा फौकियत नहीं देता। कुरान पाक कहता है कि ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक ही मर्द और औरत से पैदा किया और तुम्हारे खानदान और कौमें जो बनाई हैं ताकि तुम्हें आपस में पहचान हो। बेशक ज्यादा इज्जत वाला तुम में से अल्लाह के नजदीक वो है जो तुम में से ज्यादा परहेजगार है। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला, खबर है। किसी का शेख होना या मुल्ला होना उसको जन्नत में नहीं ले जाएगा, बल्कि उसके नेक अमाल, उसका ईमान, उसका तकवा और उसकी परहेजगारी ही उसको जन्नत का रास्ता दिखा सकती है। ये इस्लामी तारीफ है कास्ट सिस्टम की। जहाँ तक हिंदू जातों का ताल्लुक है तो ये मामला जरा मुख्तलिफ है। वेदा कहती है कि खुदा ने ब्राह्मण को सर से बनाया, सीने से क्षत्रिय को बनाया। ब्राह्मण सीखने वाले, इल्म वाले हैं, क्षत्रिय जंगजू कहलाए जाते हैं। पेट और टांगों से वैश्य को और पांव से शूदर को बनाया। वैश्य को कारोबारी अफराद कहा जाता है और शूदर को गुलाम कहा गया। ये वेदा का कॉन्सेप्ट है। इस्लाम में कोई इंसान दूसरे से पैदाइश की बुनियाद पर बरतरी नहीं रखता। इस्लाम में ऐसा कोई कास्ट सिस्टम नहीं जैसा कि हिंदू मत में है। The Vedas say Almighty God created from the head the Brahmins, from the chest Kshatriya. Brahmin are the learned class, Kshatriya are the warrior class. God from his abdomen or his thighs created the Vaishyas, that is the business class, and from the feet the Shudras, that is the servant class, that is the slave. This is the concept of Veda. In Islam, no human being is superior or inferior because of birth.
There's no caste system in Islam. It is there in Hinduism. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اب نارائن سے کہا کہ میں آپ کے پہلے سوال کے جواب دیتا ہوں جس میں آپ نے کہا تھا کہ میں قرآن، بائبل اور وید تینوں کو مانتا ہوں۔ میں لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ کم سے کم یہ یقین رکھیں کہ ایک کتاب 100% خدا کا کلام ہے۔ عیسائی کہے گا بائبل 100% خدا کا کلام ہے، ہندو کہیں گے وید 100% خدا کا کلام ہے، اور مسلمان کہیں گے کہ قرآن پاک 100% خدا کا کلام ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ تینوں کو مانتے ہیں۔ اب کیا آپ جانتے ہیں کہ بائبل، ویدا اور قرآن تینوں میں ایسی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے تضاد رکھتی ہیں؟ اس چیز کو ہم یہاں ڈسکس نہیں کرتے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس چیز کی پیروی کریں جو کم سے کم تینوں جگہوں پر ایک جیسی ہے۔ یہ تمام صحیفے کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اس کی کوئی شبیہ نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی تصویر نہیں، کوئی بت نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اب تینوں کتابوں سے حوالے دینا شروع کیا اور بتایا کہ بائبل میں بک آف ڈیٹرونومی میں لکھا ہے کہ جیسس نے کہا کہ اے بنی اسرائیل سنو، خداوند ہمارا خداوند ایک ہے۔ چھندو گیا اپنے شدھ میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، دو نہیں۔ شویتارا اپنے شدھ میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کی کوئی پرتما نہیں۔ قرآن پاک بھی یہی کہتا ہے۔ سورہ اخلاص میں لکھا ہے کہ کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے نارائن سے پوچھا کہ آپ کو ایک بھگوان کو مانتے ہیں؟ جس پر نارائن نے جواب دیا کہ ابھی تک میں یہی مانتا ہوں کہ بھگوان ایک ہی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کہ کیا آپ بت پرستی کو مانتے ہیں؟ جس پر نارائن نے کہا کہ مجھے یہ چیز پر نہیں مانتا، یعنی میں بت پرستی ہرگز نہیں کرتا۔ میں ابھی تک بھگوان ایک ہی مانتا ہے۔ آپ بت پرستی میں مانتے ہیں؟ برہم ستیم جگن متھیا جیو برہم ایو نا پرہا۔ آپ بت پرستی میں مانتے ہیں؟ اس کو کیا بت پرستی مورتی یہ چیز نہیں مانتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ نارائن نے کافی دیر چپ رہ کر سنا تھا۔ اب موقع ملا تو اس نے ڈاکٹر صاحب کی بات کاٹی اور بولا مجھے بھی ایک مرتبہ سن لیں۔ میرا ماننا ہے کہ اللہ لفظ میں الف کا مطلب ہے جو گناہ بخشتا ہے، لام کا مطلب ہے وہ گناہ کو قریب پھٹکنے نہیں دیتا، اس کا نام ہی اللہ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک یہ سن کر مسکرا رہے تھے اور حاضرین کے چہرے بھی کھلے کھلے تھے، مگر چونکہ نارائن کا یقین تینوں مذاہب اور تینوں کتابوں پر تھا تو اس نے کہا کہ میں آگے رام کا مطلب بھی بتاتا ہوں۔ را کا مطلب ہے گناہ کو مٹاتا ہے اور ماں کا مطلب ہے گناہ کو پاس نہیں آنے دیتا۔ اس کا نام رام ہے، یہ آدمی نہیں ہے۔ نام جو بھی لو، خدا وہ ہے جو دیتا ہے، جو گناہ مٹاتا ہے، جو سکون دیتا ہے۔ اب چونکہ نارائن کی زندگی ہندوؤں میں زیادہ تر گزری جن کا ماننا ہے کہ ہر چیز خدا ہے، تو اس نے کہا کہ ذاکر نائک بھی نعوذ باللہ خدا ہے، جس نے بلایا تو اتنے لوگ چل کر آ گئے۔ اللہ بولے تو آ بولے تو پاپ جاتا ہے، لا بولے تو پاپ کو آنے کے دیتا نہیں، اس کا نام اللہ ہے۔ یہ آپ کا ڈیفینیشن ہے، یہ پورا ڈیفینیشن نہیں ہے۔ را بولے تو پاپ جاتا ہے، ماں بولے تو پاپ کو آنے کے دیتا نہیں، اس کا نام رام ہے۔ رام بولے تو آدمی نہیں ہے، آدمی روپ ریکھ نہیں ہے، روپ ریکھ ماننے والا گاڈ نہیں ہے۔ گاڈ اونلی بلیو، وشواس، ایک ستیہ، ایک پرمان میں چلنے والا کو گاڈ ایک سنتوش دیتا ہے۔ آپ ون کائنڈ آف یور اے گاڈ، ڈاکٹر ذاکر حسین ون کائنڈ آف گاڈ، وہ بلائے تو اتنا آدمی آیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے نارائن کی غلط فہمی دور کی اور بتایا کہ آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، مگر اس کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ ذاکر نائک خدا ہے تو جان لیں کہ ذاکر نائک خدا نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا۔ میں خدا کی مخلوق ہوں، میں عبداللہ ہوں، اللہ نہیں۔ آپ نے مجھے کہا مگر میں نہیں ہوں، کیوں مجھے بھی اپنے ساتھ جہنم میں گھسیٹ رہے ہیں؟ ایسے کوئی بھی انسان اللہ نہیں ہو سکتا، ایسے رام اچھے انسان تھے۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ وہ اوتار ہیں تو مجھے اعتراض نہیں، کیونکہ اوتار کا مطلب ہے خدا کا بھیجا ہوا۔ اگر آپ کہیں گے کہ رام پیغمبر تھے تو میں کہوں گا کہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ نام ہم کچھ کے جانتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ پیغمبر ہوں، ہو سکتا ہے کہ نہ ہوں، مجھے علم نہیں، مگر اگر رام اور کرشنا خدا کے پیغمبر تھے بھی تو وہ اپنے وقت اور اپنی قوم کے لیے تھے۔ آج تمام انسان دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ آپ نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک گاڈ ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک گاڈ نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا ہوں۔ میں گاڈ کا کریشن ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں عبداللہ ہوں، اللہ نہیں ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے نارائن سے پوچھا کہ کیا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں؟ جس پر نارائن نے جواب دیا کہ میں پیغمبر کو مانتا ہوں، مگر میرا یہ بھی ماننا ہے کہ پیغمبر بھی ایک طرح کا خدا ہے، نعوذ باللہ۔ ڈاکٹر
ڈاکٹر ذاکر نائک نے نارائن کو سمجھایا کہ کسی کو بھی خدا نہیں کہنا چاہیے، یہ غلط ہے، جس پر نارائن نے اپنی اگلی بات شروع کر دی اور کہنے لگا کہ میں نے 2,60,00,000 مرتبہ رام رام لکھا مگر ابھی تک رام میرے پاس نہیں آیا، کیوں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک خدا پر یقین رکھیں اور اس کے پیغمبروں پر یقین رکھیں، کیونکہ جتنی مرتبہ بھی رام رام لکھیں رام نہیں آنے والا، اگر آپ یہی محنت اللہ تعالیٰ کی راہ میں کرتے تو وہ آپ کو مل جاتا۔ یہ بات کر کے ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی نشست پر جا بیٹھے اور نارائن بھی مطمئن سے انداز میں مائک سے پرے ہٹ گیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔